آج مائک شیک لگا کے ٹرائپوڈ سیٹ کر کے میں بات کرنا چاہوں گی تھیریپی کے اوپر. اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ تنزیلہ اسٹیپ وائز چلنا چاہیے. چائلڈہڈ ٹراما کوئی چیز ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ کے مسئلے کوئی چیز ہوتی ہے, آپ سیدھا ہوائی فائر مار رہی ہیں تھیریپی کے اوپر. اس کی وجہ کچھ ایسے ہے کہ مجھے وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے. جو اصل بات ہے اسی پہ بات کرنی چاہیے. اور اگر آج اس پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ تھیریپی ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم تھیریپی کی بات کریں تو پھر ہم ان ساری باتوں کا ذکر نہ کریں. تو انسٹیڈ کہ اگر میں شروع کروں کہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک ایسی کہانی جو بچپن میں میرے ساتھ ہوئی تھی. ٹوٹ میں بچپن میں نہیں ہوں, میں بڑی ہو چکی ہوں. اب اس کا امپیکٹ ابھی کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. تو ڈائریکٹلی اس پہ بات کرتے ہیں, اور وہ ہے تھیریپی. اور اس ٹاپک پہ میں آج اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کافی عرصے سے میں نوٹس کر رہی تھی کہ میری اور میری دوستوں کی جب بھی بات چیت ہوتی ہے تھیریپی کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے, اور ہر طرح کے ٹاپکس اس کے اراؤنڈ ڈسکس ہوتے ہیں. کوئی دوست تھیریپی لے بھی رہے ہیں, کچھ نہیں بھی لے رہے ہیں, کچھ لوگوں کو بہت ضرورت ہے, کچھ لوگوں کو ضرورت ہے تھیریپی دینے کی. وہ اتنا اچھا شعور رکھتے ہیں کہ آئی تھنک ان کو تھیریپی دینی چاہیے. لیکن ان سب باتوں میں نا ایک چیز جو میں آپ سب کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے میری اپنی جرنی. یہ بات سچ ہے کہ ہم اکثر نالج حاصل کرتے ہیں کتابوں سے, ہم لوگ اپنے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں, ہم لوگ طرح طرح کی سورسز سے اپنی انفارمیشن کو بڑھاتے ہیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے, چاہے وہ چہرے پہ پمپل ہو یا بال گر رہے ہوں, اینی تھنگ لائک دیٹ. لیکن ایک جو سب سے اچھا سورس ہے نا وہ ایک دوسرے کا سورس ہے کہ کسی اور کی جرنی کیسی رہی ہے, اور پھر آپ اس کی کہانی سن کے یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا اگر اس انسان کے ساتھ اب یہ ہوا تھا, اب وہ یہ کر رہا ہے, تو اس میں سے کتنی انفارمیشن مجھ پہ اپلیکیبل ہے اور میں کتنا فائدہ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. اور موسٹلی اس پورے چینل کا بھی مقصد کچھ ایسے ہے کیونکہ ابھی اتنے سالوں بعد بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, بہت ساری چیزوں میں پنگے لیے ہیں, لیکن کچھ چیزوں نے بہت فائدہ بھی دیا ہے, بہت سکون بھی دیا ہے, کچھ چیزوں نے نہیں دیا ہے. سب سے بہترین خدمت اس وقت یہی ہے کہ اپنا تجربہ کسی اور کے ساتھ شیئر کیا جائے, سچائی کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور یہ امید رکھی جائے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ سے انسپریشن حاصل کر کے کچھ کرے گا اپنے لیے, تو پھر آپ کا مقصد کامیاب ہے. ورنہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے کوئی اور چیز اتنی سکون اتنی خوشی نہیں دیتی. اس وقت میں سویڈن میں ہوں. کافی بار جو موسم ہے وہ گلومی سا ہوا ہے کیونکہ باہر بادل ہیں, اینڈ اکثر یہ جو سویڈن کا موسم ہے وہ سرد موسموں میں ایسا ہی ہوتا ہے, گلومی ہو جاتا ہے کیونکہ بادل آ جاتے ہیں اور پھر ایک ٹائم پہ برف گرنا شروع ہو جاتی ہے, تو سورج کم ہی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن سمر میں ایسا نہیں ہوتا. سمر میں بہت خوبصورت ہوتا ہے, بہت اچھے پتے, پھول, جانور تک. میں نے ایک دفعہ ہرن دیکھا, اور کل میں نے خرگوش دیکھا, اتنا بڑا خرگوش, کمال. مجھے بس ڈر تھا کہ کہیں وہ پھدک کے ایسے میری گود میں نہ کے بیٹھ جائے, لیکن نہیں, آئی تھنک ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈومین میں ہی رہنا ہے. سو وداؤٹ فردر ڈیو شروع کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ, جس میں میں آپ کو بتاؤں گی میری اپنی جرنی تھیریپی کے ساتھ کیسی رہی ہے, اور آپ جو شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا ویسا کچھ نہیں ہے. اگین میں ایک اور ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں گی کہ یہ پوڈ کاسٹ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی میڈیکل ایڈوائس نہیں دے رہی, آپ کو انفیکٹ کسی قسم کی بھی کوئی ایڈوائس نہیں دے رہی. میں صرف آپ سے اپنی کہانی شیئر کر رہی ہوں, اور جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میری انٹرپریٹیشن ہے, جو میرے ذاتی اوپینینز ہیں, ان کو شیئر کر رہی ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے اوپینین پہ توجہ دیں گے, آپ اپنی ریسرچ خود کریں گے, آپ خود جا کے اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو اپنے لیسنز لیں گے اور پھر اس کو اپلائی کریں گے. لیکن میری ان باتوں سے آپ ایک ڈائریکشن ضرور لے سکتے ہیں کہ اگر تنزیلہ نے ایسا کیا اور اس کو یہ ہوا تو شاید میں بھی کروں اور شاید مجھے بھی کوئی فائدہ ہو جائے. اینڈ یہ پوری پوڈ کاسٹ بالکل بھی ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ڈسیبلٹی نا ہماری زندگی کا صرف ایک پہلو ہے, صرف ایک سائڈ ہے. انسانی تجربہ بہت وسیع ہے, بہت بڑی امبریلا ٹرم ہے. تو بہت کچھ جو زندگی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ انسانی تجربے ہیں, ان کا ڈسیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے زیادہ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں یا مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اکثر جب بات کریں تو ہم کو انسانی تجربے پہ ہی بات کرنی چاہیے, کیونکہ معذور لوگ بھی کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے, وہ بھی انسان ہی ہیں. تو زندگی کے ہر تجربے ان پہ بھی اتنے ہی اپلائی ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی اٹھا لیں. اب ہم چلتے ہیں سفر کی جانب کہ تھیریپی کا سفر کیسا رہا, چونکہ ہر چیز ایک سفر ہی ہوتا ہے, ہر ایسپیکٹ ہماری لائف کا ایک سفر ہوتا ہے. تو اگر ہم جائیں اس سفر کی طرف, تو میرے جو 2 پینس جو ہیں, انگریزی میں ایک بہت ہی مزیدار ایکسپریشن ہے مائی 2 پینس, جس کو اگر ہم لوگ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اٹ وڈ بی میرے 2 ٹکے. تو
انگلش میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہیئر آر مائی 2 pence آن دس ٹاپک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وسیع دریا کے سبجیکٹ میں یہ میرے 2 قطرے ہیں. دس از واٹ آئی تھنک. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہیئر آر مائی 2 pence. اور یہ مجھے ٹرم مزیدار لگتی ہے کیونکہ یہ اتنی سچ ہے اور کہنے میں بھی ذرا مزہ آتا ہے کہ ہیئر آر مائی 2 pence آن دس سبجیکٹ. سو ہوا کچھ ایسے کہ میں 90s میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اور میری ڈسبلٹی تھی آلریڈی جب میں پیدا ہوئی ان بلٹ. اینڈ گروئنگ اپ آف کورس چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی مینٹل ہیلتھ یا تھیراپی ان سب چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ توجہ ہم نہیں دیتے، کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ اسٹگمیٹائزڈ ہے پاکستان میں. ہم لوگ اگر سن بھی لیں کہ کوئی مینٹل ہیلتھ کے پرابلم سے گزر آئے تو ہم اس کو آٹومیٹکلی سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے پاگل، اس کے ساتھ نہ کوئی کاروبار کرو، اس کے ساتھ نہ کوئی رشتہ رکھو، اس کے ساتھ ڈیل ہی نہ کرو، اس کے ساتھ بات ہی نہ کرو، دوستی ہی نہ کرو، کیونکہ یہ پاگل ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ میں نے سیکھا کہ زندگی میں نا ہر انسان ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہر فیکٹری میں ایک ان پٹ جاتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے جو پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کو بازار میں سیل کیا جاتا ہے، اس سے ویلیو کریٹ ہوتی ہے، یا لوگوں کے مسئلے ختم ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں، اور پھر پیسے کریٹ ہوتے ہیں، تو وہ ویلیو کریٹ ہوتی ہے. انسان بھی بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہے، اور ہماری زندگی میں جو ہمارا ان پٹ ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے تجربے ہیں، ہمارے لیسنز ہیں، ہم کیا بات چیت سن رہے ہیں، ہم اپنے دین کو پڑھتے ہیں، اس میں سے ہم کیا حاصل کریں، یہ سب باتیں ہمارا ان پٹ ہوتی ہیں. ایون سو کہ ہم شوز کیا دیکھتے ہیں، ہم فلمیں کیا دیکھتے ہیں، ہم کتابیں کیا پڑھتے ہیں. اگر آپ کتاب ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو کوئی ان پٹ ہے ہی نہیں، اور اگر آپ کانسٹنٹلی گوسپ کے پروسیس میں ہو تو وہ آپ کا وہی ان پٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے اندر جا کے ایک پروسیسنگ ہوتی ہے. اب وہ جو پروسیسنگ ہوتی ہے نا، وہ ہماری خاص قسم کی چھاپ ہوتی ہے. جب تنزیلہ کے اندر وہی کتاب میں پڑھوں گی، وہی ان پٹ گیا، جو پروسیسنگ ہوگی وہ بہت مختلف ہوگی، اور جب آپ وہی کتاب پڑھیں گے جو پروسیسنگ ہوگی وہ بہت مختلف ہوگی. اس کی وجہ کچھ ایسے ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنل فیکٹری کی جو سیٹنگز ہیں نا وہ بہت یونیک ہے، اور وہ قدرتی طور پہ اللہ نے کر دی ہیں. تو اس پروسیسنگ کے ساتھ آؤٹ پٹ بھی الگ نکلتا ہے. آپ کا پروڈکٹ الگ نکلے گا، میرا پروڈکٹ بھی الگ نکلے گا. اب جب پروڈکٹ ہمارا نکلا، وہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی آئیڈیا ہو، کوئی بزنس آئیڈیا ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ڈیزائن کا آئیڈیا ہو سکتا ہے ہماری کوئی انٹرسٹنگ ریئلائزیشن ہو کہ واٹ، میں نے کتاب پڑھی اور مجھے یہ ریئلائز ہوا، لیکن یہ بات اس کتاب میں نہیں تھی، مجھے ویسے ہی ریئلائز ہوا. تو وہ ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. اب اس ریئلائزیشن کو لے کے آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ اپنی کتاب لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی فلم بنا سکتے ہیں، آپ کسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، آپ محفل کی جان بن سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کہیں پہ اس کو اپلائی کر کے اس کا پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انسانی تجربے کا جو بہترین طریقہ ہے نا جینے کا، وہ یہ بات ہے کہ آپ کا ان پٹ آیا، آپ کی اسپیشل چھاپ آئی، اور آپ نے اپنا ایک پروڈکٹ نکالا، اور آپ زندگی جی رہے ہیں، ان پٹ لے رہے ہیں، آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، ان پٹ لے رہے ہیں، آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے. لیکن ایک جو بات جو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیشہ 2 ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا پروڈکٹ ہوتا ہے نا، جو پروڈکٹ نکل آیا، لیکن ایک اور آؤٹ پٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ مٹیریل. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو ویسٹ مٹیریل پروڈیوس نہ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے اچھی فیکٹریز کون سی ہیں؟ جو اسی ویسٹ مٹیریل کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرے. کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے جو ویسٹ جو پروڈیوس کرتی ہے وہ ایک آئل ہے، ایک خاص قسم کا آئل ہے جو ان کے پروڈکٹ بنانے کے بعد ویسٹ جا رہا ہے. اب وہ اس آئل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی اور پروڈکٹ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ کین دے لائک ری سیل اٹ ایز اے پروڈکٹ، یا اس کو وہ ڈسپوز ایسے کریں کہ انسانی اور انوائرمنٹل ڈیمیج نہ ہو؟ تو یہ اس ویسٹ مینجمنٹ کا صحیح طریقے سے اس کا حل ہے، اس کی مینجمنٹ ہے. لیکن اگر ہم یہی اگزامپل اپنی لائف پہ اپلائی کریں تو جو ہمارا جو ہمارا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی ساتھ میں پروڈیوس ہو رہا ہے، رائٹ؟ پروڈکٹ کو تو ہم لے گئے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے. جو ویسٹ مٹیریل پروڈیوس ہو رہا ہے نا، ہم اس کو اکنالج نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2، جو کہ ہم اکنالج نہیں کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3، جب وہ جمع ہو کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہم کو سڈنلی ریئلائز ہو کہ اچھا بھائی یہ بھی تھا، یہ بھی کچھ ہے، تو اس کے ایک پائل لگ چکی ہوتی ہے، ایک پلر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، اینڈ اٹس ٹو لیٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اب آپ اس کی صفائی کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا. پھر آپ کمرے کی بھی صفائی کریں گے،
کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں اپنی لائف میں اس کا ایک اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے. میرے مطابق مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز تب آتے ہیں جب ہم اس ویسٹ مٹیریل کو کہیں نہ کہیں اس کو ہم مینیج نہ کریں ٹائملی. ہم اگر یہ ڈیسیجن نہ لیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری زندگی میں اکثر کچھ ایسے تجربے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, کسی کی ڈیتھ ہو جانا, پیسے کا ضیاع, یا پیسے لوٹے گئے, یا آپ کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, آپ خود بیمار ہو گئے ہیں, اینی تھنگ. وہ بہت نگیٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اب اکثر یہ کہنا کہ نہیں 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 بی پازیٹیو, چلو اٹھو کام کرو, کوئی بات نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا, آگے بڑھو. ویری گڈ, اسٹارٹڈ بہت اچھا ہے, اچھا طریقہ ہے اسٹارٹ کرنے کا کہ ہاں بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, آپ کچھ کر کے بھی جو مرضی آپ منتر پھونک لیں, آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اس دنیا سے جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے, آپ ان کو واپس نہیں لا سکتے. جو پیسے کہیں ڈوبے وہ ڈوب گئے, آپ اس پیسے کو واپس نہیں لا سکتے, آپ اور کما سکتے ہیں. یہ ریئلائزیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب ایسے کسی حادثے سے انسان گزرتا ہے تو شاید وہ اپنے اس ایکسپیرینس کو, اپنی اس پین کو کسی نہ کسی پروفٹ میں تبدیل کر لے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی پین سے دوسروں کی ہیلپ ضرور کرے. وہ جا کے جو لوگ خدا نخواستہ اگر کینسر میں مبتلا تھے اور کسی نے اپنا پیارا کھو دیا ہے کینسر کی وجہ سے, وہ شاید جا کے کینسر میں ابھی جو لوگ مبتلا ہیں ان کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ اپنی ایک پین کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ایک ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, رائٹ. لیکن اس پروسیس میں وہ اپنے ویسٹ مٹیریل کو نہیں دیکھ رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ان کا اپنا ذاتی لاس ہوا ہے اور وہ جو اس سے جو ویسٹ مٹیریل کریٹ ہو رہا ہے, میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, یا میں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہوں. اب جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے حالات ہوتے ہیں, اب یہ سارا آپ کو ایک بہت ہی ایک نظر کے سامنے رہنے والا پروسیس نہیں ہے. نظر کے سامنے صرف ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں, صرف ہمارے دیکھنے میں کہ اچھا بھائی یہ انسان یہ کر رہا ہے, یہ انسان وہ کر رہا ہے, دیٹس اٹ. لیکن جو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے یہ ذہنی ہوتا ہے. یہ ہم اپنے خیالات کے ساتھ میپنگ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے. یہ ایک ذہنی آفس ہے, ایک بورڈ روم ہے, اس میں ادارے چھوٹے چھوٹے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. اٹس آل اے مینٹل آرگنائزیشن ان یور ہیڈ. اور سب سے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے کنٹرول میں ہے. اس دنیا کی کوئی طاقت اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتی. آپ اس کے مالک ہیں. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھا بھائی آؤٹ پٹ یہ آ رہا ہے, ویسٹ مٹیریل کو ہم نے ایسے ٹھکانے لگانے ہیں تاکہ ہم لوگ پروفٹ میکسیمائزیشن کر سکیں, یعنی کہ ویلیو کریٹ کر سکیں. اور ہماری مینٹل ہیلتھ میں الٹیمیٹلی جو آؤٹ پٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں یا پھر خوشی چاہیے ہوتی ہے یا پھر ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے. اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو صرف سکون چاہیے ہو, آپ کو خوشی سے اتنا لینا دینا نہ ہو. بالکل یہ بات سچ ہے. اکثر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں, خوشی از ناٹ سم تھنگ جس کی میں تلاش میں ہوں, میں سکون کی تلاش میں ہوں. اور ایسا ایسا یہ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. اب کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, یہ بات میں نے ریئلائز کی بہت پہلے جب میں اپنے ارلی 20s میں تھی. اور اگر آج میں آپ سے اپنی جرنی شیئر کروں کہ میری مینٹل ہیلتھ کو لے کے جرنی کیا رہی ہے اور الٹیمیٹلی تھیراپی کے ساتھ کیا جرنی رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹرز ملیں گے جس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکیں. اور آپ یہ کہیں پہ بھی اٹس ناٹ اے میڈیکل ایڈوائس, یا کہیں پہ بھی میں آپ کو کوئی ایڈوائس نہیں دے رہی کہ آپ ایسے ہی کریں, کیونکہ میں نے خود کبھی کسی کی ایڈوائس نہیں لی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر چیز پہ ہماری ایک ذاتی چھاپ ہوتی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بات سنیں, ہاں ہم ڈائریکشن لے سکتے ہیں, ہم ایک اوپینین لے سکتے ہیں, اور پھر خود سے چیزوں کو پروسیس کر کے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تھیراپی کی بات کرنے سے پہلے ہم ذرا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ میری جرنی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیسے رہی ہے. پاکستان میں بڑے ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی بات تو کرتا نہیں ہے. نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. ہاں ہم اپنے وزن کے بارے میں بہت زیادہ بات کریں گے کہ وزن بڑھ گیا ہے, کم ہو گیا ہے, اور کیونکہ جو چیزیں نظر آنے والی ہیں, آنکھوں کو بھا رہی ہیں, ہم نے صرف اس پہ توجہ دینی ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اندر کے حالات کو درست کر لیں, باہر کے حالات ویسے ہی درست ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہم زندگی میں بہت ہی لیٹ سیکھتے ہیں. تو انفارچونیٹلی میں نے بھی یہ چیز بہت زیادہ لیٹ سیکھی. اسکول پہنچتے پہنچتے ہاں اکثر سننے میں آتا تھا کہ ون از ناٹ فیلنگ ویل, تو وہ کاؤنسلر کے پاس گیا ہے. تو اسکول میں ہمیشہ ایک کاؤنسلر بیٹھا کرتے ہیں یا بیٹھا کرتی ہیں, اور وہ آپ کو ایڈوائس دیتے تھے کریئر سے ریلیٹڈ.
مجھے کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں دی گئی کہ میں جا کے ان سے اپنے ذاتی ایشوز شیئر کر سکوں کہ اچھا میں فیل کر رہی ہوں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے دوست نہیں بن رہے یا بن رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے کبھی بھی یہ وائب نہیں آئی. تو جو کاؤنسلر کا وہاں پہ کام تھا وہ صرف آپ کو کریئر ریلیٹڈ چیزوں پہ گائیڈ کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. لیکن ناؤ آئی فیل کہ وہ ایک اپرچونیٹی تھی، اگر ہم اس کو ویسے اویل کرتے تو ہم کر سکتے تھے کہ وی کوڈ ہیو گون ٹو دا کاؤنسلر اینڈ سیڈ کہ یو نو واٹ، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور اس کی یہ وجوہات ہیں، تو ہو سکتا تھا ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے. لیکن پہلا جو میرا تعارف ہوا نا وہ اسکول میں کاؤنسلر کے تھرو ہوا ود تھیراپی. کہ اچھا بھائی تھیراپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ جا کے اپنا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو کیسے آپ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. تو اسپوائلر میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیے، لیکن اچھی بات ہے یہ جاننا کہ اکثر تھیراپی جو ہوتا ہے اس ویسٹ مٹیریل کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت ہی اویلیبل سولوشن ہے کہ آپ اس کو ویسٹ مٹیریل، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ویسٹ مٹیریل آپ کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے، ون گڈ وے ٹو ڈسپوز اٹ آف از تھیراپی. لیکن تھیراپی ہمیشہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا نام نہیں ہے، یا تھیراپی ہمیشہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا نام نہیں ہے. وہ ایک آپشن اویلیبل ہے، تو اس کو آپ نے ایز اے آپشن ہی ٹریٹ کرنا ہے کہ ہاں میں تھیراپی بھی ٹرائی کر کے دیکھ لوں. اٹس ناٹ دا اونلی سولوشن، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. اب آتے ہیں واپس جرنی کی طرف. سو پہلا میرا تعارف ایسے ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ایک دن بہت زیادہ میں اپنے گھر میں تھی اور آئی واز سپر اپسیٹ اباؤٹ سم تھنگ. کچھ ایسا ہو رہا تھا میرے سامنے، میں آئی تھنک میری شاید کوئی 19 سال عمر ہوگی، 19 کی میں تھی، اور کچھ ایسا ہو رہا تھا میرے ساتھ کہ میرے بس سے چیز باہر نکل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور اس ٹائم پہ آپ کے ہارمونز بھی اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ آف کورس تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، آپ پیشنیٹ بھی ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو یہ سب انرجی اگر صحیح طرح سے استعمال نہ کی جائے نا تو وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے آپ کے خود کے لیے بھی. کیونکہ یہ سچ بات ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں انرجی ہمارے اندر بہت ہوتی ہے، اس کو چینلائز اگر ہم ٹائملی کر لینا تو پھر زندگی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو سکون بھی ملتا ہے، وہ انرجی بھی صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اس ٹائم پہ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہ چینل نہیں مل رہا تھا. تو میں گاڑی میں بیٹھی اور اس ٹائم پہ آئی واز اونلی 19، تو آف کورس گھر سے اجازت لینا، ان کو بتانا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں. پراپر سرویلنس ہوتی ہے لڑکیوں پہ. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھ پر ہوتی ہے کہ اچھا کدھر ہو، کہاں ہو. مجھے یاد ہے تھوڑا سا ڈرفٹ کر رہی ہوں، لیکن یو وڈ لائک ٹو نو کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا یہ سب گھوم پھر رہے ہیں، بہت انجوائے کریں. ایسا نہیں ہے، بہت اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. مجھے تو اکثر کہا جاتا تھا کہ کس کے ساتھ بیٹھی ہو، اور میں کہتی تھی فلاں دوست کے ساتھ، اینڈ مائی موم وڈ بی لائک فوٹو بھیجو. اور ایسے نہیں ہے کہ ان کو مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا، اٹس جسٹ کہ وہ انفارمڈ رہنا چاہتے تھے کہ اچھا بھائی ہمیں پتہ ہو، ہم آپ کی زندگی میں شامل ہیں. تو پھر میں بہت ایک زبردستی سیلفی لے کے بھیجتی تھی کہ دیکھیں میں اس دوست کے ساتھ ہوں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوں، اگر میں کسی لڑکے دوست کے ساتھ بھی ہوں تو میرے والدین کہتے تھے فوٹو بھیجو. پھر ہم بھی بہت اچھی ایک سیلفی بنا کے بھیجتے تھے. تو اس میں جینڈر کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں صرف ایسا ہے کہ تھوڑی سرویلنس ہمیں فیل ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ پیرنٹس صرف تھوڑا سا انفارمڈ رہنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسے دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیل ڈسکنیکٹیڈ. اچھا جی، اس ٹائم پہ مجھے بتانا تھا ان کو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں. اور میرے گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا کہ میں جا کے کسی سے کہہ دوں کہ اچھا بھائی مجھے مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو رہا ہے. مجھے فٹافٹ یہی صلاح ملنی تھی کہ تنزیلہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ دعا کر لیں، آپ وظیفہ کر لیں، آپ کچھ کھا لیں، یا چلو کچھ نہ کہ تم سو جاؤ. یہ سب چیزیں مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میری ضرورت نہیں ہے. آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی جو اس گھر میں نہیں رہتا، تاکہ مجھے ایک ان بائسڈ مجھے اوپینین مل سکے. تو پہلی دفعہ آئی ریممبر آئی سیٹ ان دا کار، انٹرنیٹ سے میں نے ایک نمبر اٹھایا تھا رینڈملی کسی کا، اینڈ آئی کالڈ ہر اینڈ آئی سیڈ آر یو اویلیبل رائٹ ناؤ. انہوں نے کہا ہاں میں اویلیبل ہوں، میرا کینٹونمنٹ گھر ہے، آپ آ جائیں. میں نے کہا سین آن ہے. میں گاڑی میں بیٹھی، گھر میں نے بتایا کہ میں کسی کام سے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا کوئی فوٹو کاپی کرانا ہے سم تھنگ. میں نے جھوٹ بولا کیونکہ میں گھر میں وہ ایک پنڈال نہیں کھولنا چاہتی تھی کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کے مسئلے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اکثر جن لوگوں کو تھیراپی سیکھ بھی کرنی ہوتی ہے نا، چھپ کے کرنی پڑتی ہے بیکاز آف دا اسٹگما. کرنی بھی پڑے نا آپ پھر بھی کریں، دیٹس اوکے، وہ آپ کا حق ہے. تو آئی ڈڈ دیٹ. آئی واز جسٹ 19 اینڈ آئی ہیڈڈ ٹو دیٹ پلیس. اب جب میں ادھر گئی نا، اتنا بڑا عالی شان بنگلہ، اور میں نے کہا واہ جی واہ، ویری گڈ یار، یہ تھراپسٹ لوگ تو خوب پیسے کماتے ہیں. اینڈ دین آئی وینٹ ان سائڈ، اور بالکل میری تنہائی، میں تب اگر 19 کی ہوں گی، شاید وہ میں بھی 24 25 کی ہوں گی. ایک باہر سے پڑھ کے ینگ سی لڑکی تھی، وہ میرے سامنے بیٹھی تھی،
اور اس نے کہا اچھا بتاؤ آپ کا کیا چکر ہے نا. میں بولنا شروع ہوگی کہ یہ ہو گیا، میرے گریڈز یہ ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں، میرا کریئر یہ، میری آرگنائزیشن، پاکستان کے حالات دیکھیں، گھر والوں کے حالات دیکھیں، ڈرا ڈرا. میں نے تو سب ان کو سنا دی، انہوں نے سب سنی میری بات. اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ کی مجھے بات تب یہ فیل ہوئی کہ انہوں نے ساری بات میری سن کے نا مجھے بس کہا کہ تنزیلہ آپ کو نا تھیراپی کی بہت سخت ضرورت ہے. I'm like اوکے یا آف کورس آئی ایم ہیئر. تو مجھے ضرورت ہے. کہتی ہیں ہاں آپ نا ریگولر سیشنز لو، 6 سیشنز خریدو میرے ساتھ، اور پھر ہم ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. I'm like listen I'm just here for like some clarity کہ اگر یہ سب کچھ جو میں فیل کر رہی ہوں واٹ از سم تھنگ جو میں اس مومنٹ میں کر سکتی ہوں تاکہ میرا دن نہ خراب ہو. کہ اگر مجھے یہ اٹیک آ رہا ہے ان سارے خیالات کا، میں ایسا کیا کروں اس لمحے میں کہ آئی ایم ایبل ٹو پاس دا ڈے، کہ میں آئی ڈونٹ گیٹ بادرڈ. کیونکہ یہ جو سارے مسئلے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ میرے بس میں نہیں ہے. ایون ایٹ 19 مجھے اتنی اویئرنیس تھی کہ یہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. میں حالات نہیں بدل سکتی پاکستان کے، میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بدل سکتی. ٹروتھ بی ٹولڈ شاید میں خود کو بھی نہیں بدل سکتی، لیکن کوشش کر سکتی ہوں خود کو بدلنے کی. تو کین یو جسٹ ٹیل می، آپ باہر سے پڑھ کے آئی ہیں، کچھ مجھے نسخہ دے دیں. کچھ بھی نہیں. اینڈ شی گیو می نتھنگ. انسٹیڈ انہوں نے کہا 2,000 روپے دے دو. اینڈ ہم لائک وہ شٹ یار 2,000 روپے. اس ٹائم پہ 2,000 روپے بھی بہت 20,000 روپے لگتے تھے. اینڈ دین دے دیے ان کو 2,000 روپے. میں گاڑی میں بیٹھی اینڈ آئی فیلٹ نتھنگ. آئی واز لائک کہ ہوتا ہے نا کہ انسان ہلکا ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں تھا. میں اتنی ہی بھری ہوئی تھی. اینڈ آئی جسٹ فیلٹ ڈیوپڈ. آئی جسٹ فیلٹ کہ انہوں نے مجھے اپنا صرف گاہک سمجھا ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں نا ان میں ایمپتھی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگلا بندہ کھل رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے. اور کبھی کبھی یہ میکینیکل پروسیسز نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ بڑا نیچرلی کلک ہو جاتا ہے. آپ کبھی کبھی ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھ کے کھل کے اپنی ساری زندگی بیان کر دیتے ہیں اینڈ یو فیل سو گڈ. کیونکہ وہ انسان کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس انسان کے پاس ایک اثاثہ ہے ایمپتھی. اتنی اچھی ایمپتھی اس انسان میں ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کھل کے کمفرٹیبل ہو کے اس کو بتاتے ہیں. اینڈ دیٹس دا ڈے آئی ریئلائز کہ تنزیلہ یو ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ تم کیا کسی کا گاہک بننے کے لیے یو جسٹ آؤٹ دیر اندر پیشنٹ، یا سم ون ایکچولی وانٹس ٹو ہیلپ یو اور وہ پیسے اس چیز کے چارج کریں آفٹر دیو ہیلپڈ یو. لیکن موسٹلی تھراپسٹ یہاں پہ دے اونلی ٹائم their sessions, that's it. They're not really concerned about helping someone, which they can in the sense کہ وہ آپ کو ٹولز اور آئیڈیاز دے سکتے ہیں. anyways 19 پہ میرا پہلا ایکسپیرینس یہ تھا. اور اس دن مجھے یاد ہے then I called my class fellow and I said are you at home and she said ہاں I'm at home. تو میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور میں اس کے گھر چلی گئی. اور گھر آ کے اس پہ میری کافی چتروال بھی ہوئی کیونکہ امی نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا تم فوٹو کاپی کرانے جا رہی ہو تو تم دوست کے گھر کیوں گئی. اب ڈرائیور صاحب نے بتا دیا ہوگا. خیر اینی ویز میں نے زیادہ اس بارے میں بات نہیں کی. گھر آ کے بھی وہ میں نے پریشر سہا. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آئی فیلٹ بیٹر ایٹ دیٹ ٹائم. کہ اچھے دوست ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو جج نہ کریں اور آپ کی بات سن لیں. آئی ریممبر جب میں اپنے دوستوں کے گھر گئی اس دن تو میں نے بتایا سب کو کہ یہ سب چیزیں ایک دم سے مجھ پہ حاوی ہو گئی ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آج تم لوگوں کو پتہ ہے میں تھراپسٹ کے پاس گئی تھی. اور پھر ہم نے خوب اس تھراپسٹ کا مذاق اڑایا کہ یار یہ کیسے، یہ کیا ہے، ہاں یہ کچھ کام تو کیا نہیں آپ نے. اینی ویز تو اس دن مجھے یاد ہے وہ آئس کریم وغیرہ لے کر آئے اور ہم نے بیٹھ کے بس آئس کریم کھائی. آئی کیم ہوم وداؤٹ فیلنگ اینی تھنگ. لیکن آئی کیم ہوم فیلنگ کہ ایٹ لیسٹ میرے اندر یہ شعور ہے، یہ سینس ہے کہ میں خود اٹھ کے کچھ کر لوں، لے جاؤں آگے، کوئی میں ایکشن لوں. کہ اگر میں سب کچھ فیل کر رہی ہوں تو میں کسی پہ بوجھ نہیں بن رہی کہ میں بس زمین پہ لیٹ جاؤں، میں بولوں کہ مجھے آپ گودی میں اٹھا لیں. نو، میں نے چپ کر کے ایکشن اپنے لے لیا. دیٹ مینس کہ وہ پہلا قدم تھا ٹورڈ سیلف کیئر. اور سیلف کیئر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ خود کے لیے کچھ کرو. اگر آپ خود کو بستر سے نکال کے کسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں نا تو یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. اینڈ وہ رزلٹ کیا ہے، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ڈزنٹ میٹر، لیکن یور برین گیٹس دس میسج دیٹ یو کیئر اباؤٹ یور سیلف. اینڈ دیٹ از اے ویری کمفرٹنگ فیلنگ. سو دیٹ ڈے دیٹ ہیپنڈ کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں بے شک معذور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں خود کے لیے اٹھ سکتی ہوں، میں خود کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. سو اس دن کی اچیومنٹ کچھ ایسی تھی. اس کے بعد کافی عرصے تک میں نے کبھی تھیراپی کی طرف توجہ نہیں دی. مسئلے آتے رہے جاتے رہے، لیکن میں نے اور بہت ساری چیزوں میں خود کو بزی کیا اور انویسٹ کیا نالج حاصل کرنے کے لیے کہ میں کس طرح سے اس ویسٹ مٹیریل کو خود سے ڈسپوز آف کر سکتی ہوں. اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ کچھ عادتیں میں نے ایسی اپنائی جس سے بہت فرق پڑا. اور
ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہیبٹس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، ایک بہت لاجواب کتاب بھی ہے جس کا نام ہے اٹامک ہیبٹس. وہ میں نے کتاب ریسنٹلی پڑھی، لیکن بہت ساری کتابیں ہم اب پڑھتے ہیں لیکن ہم وہ سب کچھ کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بس کوئی نام نہیں ہوتا، اور پھر کوئی ایک انسان اٹھ کے اس پہ ایک پیپر لکھ کر پبلش کرا کے ہیرو بن جاتے ہیں. ہم لائک ڈوڈ یہ تو میں پتہ نہیں بچپن سے کر رہی ہوں، واٹ دی ہیل. بٹ جن کی محنت ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. سو ایک اٹامک ہیبٹ نامی ایک کتاب ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، وہ بہت اچھی کتاب ہے. اور اس کا جو کنکلوژن ہے یا اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا بڑے بڑے آپ کو امپیکٹ دیتی ہیں. جیسے اگر آپ روز 15-20 منٹ صرف یوگا کریں تو 40 دن کے اینڈ تک آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. اور جو بڑے بڑے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایوری ڈے. سو اف یو ڈو اسمالر تھنگز ایوری ڈے یو گوئنگ ٹو گیٹ رزلٹ آؤٹ آف اٹ. تو میں وہ چیز خود پہ تب سے بھی اپلائی کرتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر میں کیونکہ مسلم ہوں تو چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ایک اسپرچل ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے وہ میں بچپن سے کر رہی تھی. تو 19 سے لے کر آئی تھنک کوئی 26 تک، ایٹ دی ایج آف ٹل دا ایج آف 26 میں نے کبھی کوئی تھیراپی نہ سیکھ کی ہے، نہ مجھے ضرورت فیل ہوئی ہے. ہاں میں نے اپنا مائنڈ فلی ہیبٹس اپنی چینج کی. فار ایگزامپل میں نے کتابیں بہت شوق سے پڑھنا شروع کی کیونکہ مجھے پسند ہے لوگوں کا اوپینین جاننا سیکھنا. میں نے دکھی گانے سننا بند کر دیے کیونکہ مجھے لگا کہ ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہے آپ کے مینٹل موڈ پہ، آپ کا جو مینٹل ویدر ہے اس پہ بہت اثر ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. دکھی گانے سننا میں نے چھوڑ دیے، میں نے ہارر فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، بیکاز اگین مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں مجھے انٹرٹین نہیں کرتی ہیں اور مجھے نقصان زیادہ دیتی ہیں. سو اٹس آلویز ہیلتھ اوور انٹرٹینمنٹ. کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ایک چیپ مائنڈیڈ انسان ہیں تو آپ انٹرٹینمنٹ چنیں گے، لیکن اگر آپ ایک کوالٹی اور ویلیو اورینٹیڈ انسان ہے تو آپ ویلیو ہی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کیا چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ ہیلتھ کو چنیں گے. سو آئی ریمبر یہ کچھ ہیبٹس میں نے اس ٹائم پہ اڈاپٹ کی، اور میں نے اپنی انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ چینج کرنا شروع کر دی ٹورڈز لرننگ. کہ مجھے ڈاکیومنٹریز کا زیادہ شوق تھا، میں نے اس پہ توجہ دینا شروع کر دی کہ انسٹیڈ آف واچنگ تھنگس جو صرف مینٹل ویسٹ کو اور انکریز کریں، آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس جو میرا پروڈکٹ بہتر کرے، جو میری ویلیو بہتر کرے. تو اگر آپ ان پٹ اپنا لے رہے ہیں اینی تھنگ جو آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو پھر آپ کا پروڈکٹ تو نکلے گا لیکن وہ بہت چھوٹا سا ہوگا، آپ کا ویسٹ مٹیریل زیادہ نکلے گا. تو اٹس آل اے ویری بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ وی پرسیو دا ورلڈ اور ہم کیا کرتے ہیں. سو اس ٹائم پہ آئی واز ڈوئنگ آل آف دیز تھنگس. میں ٹریول بھی بہت زیادہ کر رہی تھی تو ایکسائٹمنٹ تھی، بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی تھیں، بہت سارے نئے دوست مل رہے تھے، بہت سارے پروجیکٹس ہو رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا. تو اس ٹائم تک میں نے ایسا کچھ بھی فیل نہیں کیا کہ مجھے تھیراپی کی ضرورت ہے. لیکن بائی دیٹ ٹائم مینٹل ہیلتھ کو لے کے کافی زیادہ چرچے ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے ایسے دوست بن گئے جو خود کاؤنسلرز تھے، ان کی محفل ہوتی تھی، وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. ان محفلوں میں جانا، سمجھنا، سننا کہ اچھا خواتین کے کیا مسائل ہیں، بچے آج کل کیا فیل کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا ایکسپوجر اٹ ریئلی ہیلپڈ می. کیونکہ ان سب باتوں سے مجھے کمپیریزن ملتا تھا کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایم آئی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. اگر میرے گھر میں کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہی ہے، آرگیومنٹ تو ہوگی نا، دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ایم آئی گوئنگ بیک ٹو مائی روم اور میں اس آرگیومنٹ کے بارے میں 10 گھنٹے تک سوچ رہی ہوں، یا میں کسی اور کام میں لگی ہوئی ہوں کیونکہ میرا گول ہے اور مجھے اس پہ کام کرنا ہے. تو اس ایج میں یہ سب کچھ چل رہا تھا. ایٹ دا ایج آف 26 ایک دم سے مجھے بہت بڑا ہٹ اگین ملا، اور وہ کچھ ایسے ملا کہ آئی واز اسٹل ان پاکستان، اور ابھی میں نے گرلی تھنگس بھی شروع نہیں کیا ہوا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریممبر something had happened. I was in Dubai, or it was an emotional, setback. It was more like that a sense of loss of somebody, someone walking out of my life, and that really hit me very badly for some reason. اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں I'm unable to overcome this. میں نے اس سے زیادہ بڑی بڑی bullshit صحیح ہے، تو why am I not able to overcome this؟ اور اپنے آپ کو بار بار یہ کہنا تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، تم تو اتنی سمجھدار ہو، تم تو ایوارڈز لیتی ہو، ٹریول کرتی ہو، تم سے یہ نہیں ہینڈل ہو رہا، یہ بہت غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک اس ٹائم پہ میں نے خود کے ساتھ ایسے بہت زیادہ کیا تھا کہ تنزیلہ تم بہت بہتر کر سکتی ہو، لیکن ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریممبر آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ون آف مائی ٹیچرس. وہ ایسے جب میں A levels میں تھی تو ہمیں ایک ٹیچر پڑھاتے تھے
I'm not going to take names کیونکہ again I'm not trying to promote anything, I'm only sharing my story. The reason why I reached out to my teacher کیونکہ انہوں نے مجھے ایک بہت ہی را حالت میں دیکھا ہوا ہے, like young when I'm not doing anything, اور now he was about to meet me again. So I really wanted to take an opinion جو ان کا ہو کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا, what did he think of me then as a student and today as a professional, as a grown up person. سو آئی ریچ آؤٹ, اور وہ اب ایک سائیکالوجسٹ تھے. وہ آئی ریممبر جب ٹیچ بھی کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے ختم کر کے وہ باہر گئے, انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی, واپس آ کے ہی بیکیم اے سائیکالوجسٹ. تو میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا, میں نے کہا آئی وانٹ ٹو کم, اینڈ ہی سیڈ تنزیلہ آئی ول. انہوں نے پہلے ہی بات کلیئر کی, انہوں نے کہا تنزیلہ اوکے یو کم, آئی ایم گونا گیو یو دس فرسٹ سیشن فار فری بیکاز یو مائی اسٹوڈنٹ. مجھے یہ بات اتنی پسند آئی کیونکہ اگین مانیٹری چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر کے نکال دیا گیا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے ایسا نہیں فیل ہوا کہ میں کوئی گاہک ہوں, مجھے ایسا واقعی میں لگا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ہیلپ فرام somebody who has expertise. So I felt so safe کہ ایک بندہ ہے جو پہلے ہی کلیئر آؤٹ کر رہا ہے, کہ پہلا میں آپ کو نہیں چارج کروں گا, ہاں اگر تمہیں خود آنا ہوا تو تم پھر وہ سیشنز لے لینا, یو ڈیسائڈ دیٹ, میں تمہارے لیے ڈیسائڈ نہیں کر رہا. اینی ویز آئی وینٹ ٹو سی ہم. آئی ریممبر ہی ہیڈ دس کلینک, موسٹلی کلینک گھروں کے اندر ہی بنے ہوتے ہیں, اور کچھ بہت کم ایسے کلینک لگتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دانت نکلوانے جا رہے ہیں. تو آئی وینٹ ان اینڈ آئی اسپوک اباؤٹ ایوری تھنگ. I told him that this is what I've gone through right now, this is what I'm doing professionally, اور یہاں پہ میرا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے مجھے کلیئرلی بولا کہ تنزیلہ تم کو تھیراپی کی ضرورت نہیں ہے, یو آر ناٹ اے کیس جس کو تھیراپی کی ضرورت ہے. تمہارے یہ مومنٹری ڈپس آ رہے ہیں, ان ڈپس کو ہینڈل کرنے کی تم کو ضرورت ہے, اینڈ یو آر ڈوئنگ فار بیٹر دین اے لاٹ آف ادر پیپل. کیونکہ جب تم بات کر رہی ہو نا, تمہیں آلریڈی اتنی اویئرنیس ہے کہ تمہارا پرابلم کیا ہے. سو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم اینڈ دا رائٹ ایکسرسائزز دیٹ یو کین ڈو ٹو گیٹ مور کلیئرٹی, اینڈ دین یو کین ٹیک ڈیسیژنز اباؤٹ دیٹ. یہ بالکل ویسے یہ جیسے اگر جنگل میں آگ لگ جائے نا, اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اس آگ کو نہیں روک سکتے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, تو آپ کے پاس تین ہی آپشنز ہیں. یا تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اسی کے اندر آپ ختم ہو جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دیں, نوئنگ کہ کسی اینڈ پر آگ نہیں لگی ہوگی, اینڈ آئی کین ریچ دیئر. اب وہ کون سا ڈائریکشن ہے کیا. تیسرا آپشن یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ بھی نہیں, یہ ہنی کیا پتہ ادھر زیادہ لگی ہو, کیا پتہ. یہ کرتے کرانے میں نا آپ واقعی میں مر جائیں گے. تو تیسرا آپشن تو اتنا برا اور گھٹیا ہے نا, اور انفارچونیٹلی ہم میں سے سب لوگ وہی کرتے ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. دا میجک از این ایکشن, کہ آپ اٹھ کے کچھ کر دیں منیمم انفارمیشن کے ساتھ بھی. یو ٹیک ایکشن. اس ایکشن سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ فیصلہ صحیح ہے نہیں ہے. ہول آئیڈیا کہ اگر آگ لگی ہے میں اٹھ کے دوڑ رہی ہوں ایک ڈائریکشن میں, دیٹ اسپیکس اے لاٹ. اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو آپ آلریڈی اس ریس میں بہت آگے ہیں. سو ویل ڈن آن دیٹ. اینڈ دین وی اسپوک, اور آفٹر دیٹ میٹنگ مجھے کافی زیادہ سکون ملا. آئی ڈڈ ناٹ پے اینی تھنگ. ہی کمپلیٹلی اوپن کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر تم کو پھر بھی لینی ہے تو تم آ کے لو. جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بندہ بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا, اس کو کیا کیا افیکٹ کر رہا ہے. یو کین ڈو دیٹ بٹ یو ڈونٹ نیڈ اٹ. اینڈ آئی ٹک دیٹ ایڈوائس. آئی وینٹ بیک ان ٹو مائی پروفیشنل لائف. بائی دین میں نے گھر ہی تھنگ شروع کیا ہوا تھا. آئی واز ویری ہیپی ود مائی ورک. اینڈ دین سلولی آئی کوڈ فیل کہ واقعی میں چیزیں اپنے ٹریک پہ واپس آ رہی ہیں. تو اگین میں نے تھیراپی لی نہیں, آئی ول ناٹ سے کہ میں نے تھیراپی لی, بٹ آئی اسپوک ٹو اے تھراپسٹ. تو موسٹلی ان مائی جرنی آئی ہیو نیور ٹیکن تھیراپی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی میرا مینٹل ہیلتھ کا ایشو اتنا سویئر نہیں تھا کہ مجھے تھیراپی لینی پڑے. بٹ آئی ہیو اپروچ اے تھراپسٹ. لیکن یہ کہانی یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی ہے. سو جس دن میں پہلی دفعہ تھیراپی کے لیے گئی تھی نا, ایٹ دا ایج آف 19, اس دن ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جو مجھے اب یاد آ گیا, میں آپ کو سناتی ہوں. وہ ایسا ہوا تھا کہ میں اس دن ایک اور جگہ پہ بھی گئی تھی, اینڈ وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا. مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, جو کہ اچھی بات ہے, اگر بھول رہا ہے تو دیٹس ٹوٹلی فائن. بٹ اسٹوری کچھ ایسی تھی. آئی وینٹ دیر, اور ویسے ہی نا میں ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوں, آئی ایم سو اینگری اور آئی ایم سو اپسیٹ, اینڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لائف میں. اینڈ میرا نمبر آتا ہے, میں اندر جاتی ہوں, اینڈ دین دے آسک می اچھا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے نا, اینڈ آئی ٹیل دیم ایوری تھنگ, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, میرا گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, میرا ان مائی ہیڈ. تھیراپی وہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, فلموں میں جیسے آپ بیٹھ کے بس بتائیں اپنی بات اور نکل جائیں, وہ میجیکلی کچھ ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرے ذہن میں بھی ایسے ہی تھا. اور بائی دی اینڈ آف میں نے جب ان کو سب کچھ بتا دیا,
اب یقین نہیں کریں گے انہوں نے مجھے آگے سے کیا کہا. انہوں نے کہا آپ بہت انسپائرنگ ہیں, آپ بہت انسپائرنگ ہیں, آپ میرے بچوں سے ملیں. آئی واز لائک لسن, یہاں پہ میں اپنے مسئلے لے کر آئی ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرا گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں بہت انسپائرنگ ہوں. واٹ دا ہیل, آپ نے سنی بھی ہے میری باتیں. اینڈ اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ ڈسیبلٹی بھی ایک یہاں پہ رول پلے کرے گی, کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی بات کوئی ایسی کر دیں, کوئی لاجواب قسم کی کہ کمال چیز چل رہی ہے لیکن میں نے اس کو اوور کم کیا, کوئی مسئلہ تھا اینڈ آل, تو لوگ سب سے پہلے کہیں گے واہ یو آر سو موٹیویشنل, اور پھر پوری کہانی اس کے اراؤنڈ ریوالو ہوگی. حالانکہ میرے مسئلے ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ نہیں تھے اس ٹائم پہ. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ, اینڈ آئی کیم آؤٹ اینڈ آئی ایم لائک او گاڈ, ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی دروازے بند ہی ہو رہے ہیں, کہ اگر میں کھل کے اپنی بات کہنا بھی چاہ رہی ہوں تو وہ ایک ہی لینز کے ساتھ دیکھی جائے گی, اینڈ دیٹس اٹ. اور مگر میں یہ بھی سمجھانا چاہوں کہ دیکھو یہ میرا معذوری سے ریلیٹڈ ٹاپک نہیں ہے, آپ اس کو بیچ میں مت لائیں, میرے مسئلے پہ غور کریں. نہیں, وہ ایک ہی چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا. تو اس ٹائم پہ مجھے کافی ہنسی آئی, اور یہ واقعہ پتہ نہیں کیسے میں بھول گئی, لیکن آئی ریممبرڈ, آئی کیم بیک, اور تھوڑا سا ڈسکریجڈ میں فیل کر رہی تھی اس ٹائم پہ کہ میں نے دوبارہ کبھی تھیراپی نہیں لینی, کیونکہ ایک ہی چیز کو بیٹھ کے پکڑ کے اگلا انسان بیٹھ جاتا ہے, اور وہ کوئی مفید بات نہیں کرتا کہ آپ کا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. لائک نہیں, آپ چونکہ ڈسیبلڈ ہیں نا اس لیے آپ کا مسئلہ ہے, اینڈ گیس واٹ, سرپرائز, یو کین نیور چینج دیٹ, یو ول آلویز بی اے ڈسیبلڈ پرسن. ناؤ گو ہوم اینڈ کل یور سیلف. اوہ مائی گاڈ, یہ تھوڑا ایکسٹریم ہو گیا. لیکن کمنگ بیک آن ٹریک, سو ایٹ دیٹ ایج, ایٹ دی ایج آف 26, وی جمپنگ بیک, میں نے اپنا سیکنڈ تجربہ کیا وتھ تھیراپی, جس سے مجھے کافی کلیئرٹی ملی, سمجھ آئی. اینڈ دین فاسٹ فارورڈ نتھنگ ہیپنڈ. اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک میں نے کبھی کوئی تھیراپی لی ہے, یا میں نے کبھی کوئی اٹیمپٹ کی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کو لے کے میں نے خود کو بہت زیادہ الائن کیا ہوا ہے چیزوں کے ساتھ, میرے سوالات بہت کلیئر ہوتے ہیں. اینڈ آپ کو جو اگر میں ایک مشورہ دینا چاہوں وہ یہ ہے کہ بیفور یو فگر آؤٹ کہ اچھا آپ کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھیراپی لینے کی ضرورت ہے, آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے سیلف اویئرنیس. تھوڑا سا لک ان ٹو یور چائلڈہڈ, لک ان ٹو تھنگس کہ آپ کو کیا چیز کیسے افیکٹ کرتی ہے, آپ کا تجربہ کیا رہا ہے, آپ کا ایکسپوجر کیا رہا ہے. ایک انسان جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا, ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کے پاس گلوبل نالج ہوگی, اس نے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لی ہوں. اٹس ویری ڈفرینٹ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ ایک اور ملک میں ٹیکس پیئر ہیں, بہت فرق پڑتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک 24 سال کی لڑکی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو صرف ہاؤس وائف ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, شاید ایک بچہ ہے, کہ اس کو سڈنلی معلوم ہوگا کہ اچھا بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور مجھے ایسے ڈیل کرنا ہے, یا مجھے یہ ٹولز اپلائی کرنے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ ایمپتھی ہوتا ہے, زیرو ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ. وہاں سے یو بلڈ یور سیلف کہ مجھے کچھ نہیں پتہ, لیکن میرے پاس لیول 1 پہ صرف چاہت ہے کہ آئی وانٹ ٹو لرن کہ میرا کیا مسئلہ ہے. میں اگر اتنی سی ہوں تو اتنا بڑا یونیورس ہے, اتنا بڑا یہ پورا سیارہ ہے, سسٹمز ہیں, میں وہاں پہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہوں. اور اگر میرا یہ مسئلہ ہے تو کیا ساتھ والے کو بھی یہ مسئلہ ہے, اس کو بھی یہ مسئلہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور کیا میرے اندر چاہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مسئلے سے باہر نکال لوں. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ, کہ آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے. سیلف اویئرنیس میرے لیے اتنا بڑا ایک ٹول رہا ہے ٹو سالو میجورٹی آف مائی پرابلمس, کیونکہ اس سے فوراً کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ اچھا میرا یہ مسئلہ ہے, اس میں اتنے % میں کنٹرول رکھتی ہوں اور اتنے % نہیں رکھتی. تو جن چیزوں میں میں کنٹرول رکھتی ہوں میں ان کو چینج کر لیتی ہوں, اور جن میں نہیں رکھتی میں ان کو چینج نہیں کرتی, اور وہ ایسے ہی رہتی ہیں. اینڈ دین آئی ریئلائز, میں خود کو یہ کہتی ہوں کہ تنزیلہ یو ڈیڈ واٹ یو کوڈ اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کا بس نہیں ہے, آپ نہیں چینج کر سکتے, آپ نہ چینج کریں. اس طرح سے کہیں نہ کہیں میری زندگی میں کافی سکون آیا. اینڈ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. فاسٹ فارورڈ جب میں سویڈن موو کر گئی ان آئی تھنک 2022, تب بھی ایک آپ نئے ملک میں آئے ہیں, آپ کو ایک کلچر شاک ملتا ہے, آپ سڈنلی اکیلے رہ رہے ہیں, آپ کو چائے بھی خود بنانی ہے, برتن بھی خود دھونے ہیں, سب کچھ خود کرنا ہے, اپنی ڈسیبلٹی کو بھی مینیج کرنا ہے, ہیلتھ کو بھی کرنا ہے, کریئر کو بھی دیکھنا ہے, اور پڑھائی کو بھی دیکھنا ہے, اینڈ کچرا بھی باہر نکالنا ہے. یہ سب کچھ کر کے نا رات کو آپ کو کچرا بھی خود باہر پھینکنا ہے, رائٹ. یہ سب ممکن ہے, اور یہ سب میں نے بہت انجوائے کیا. لیکن ان سب کا بھی ایک ویسٹ مٹیریل ہے. اب وہ جو پروڈکٹ ہے وہ تو خوشی ہے, آپ کو بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے, گریٹ, بٹ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ اسٹریس ہے,
اور وہ آہستہ آہستہ اسٹریس ود ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ کرونک النس بن جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو بیماری ہو جاتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچانک سے کہاں سے ہوگی ہے. جانی یہ سالوں کا اسٹریس ہے جو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, جس کے بارے میں آپ نے نہ سوچا نہ بات کیا. کنٹینیوسلی آپ ٹینشن لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں. باڈی نے کہا اوکے ایسی کی تیسی, آئی ٹیل یو ٹینشن کیا ہوتی ہے, میں آپ کو اصل میں ٹینشن دیتی ہوں. سو وہ اسٹریس بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا, وہ مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا. اینڈ اس ٹائم پہ میں نے, جب میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ تھی, یہاں پہ میں ماسٹرس کے لیے آئی تھی, میں نے دوبارہ جو ایکسیس کیا, جو فری تھیراپی اویلیبل تھی وہ یونیورسٹی کا کاؤنسلر تھا. اگین وہی آئی تھنک سرکل کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو وہ فری تھا, باقیوں کے لیے بہت زیادہ پیسے دینے پڑ رہے تھے, اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو آئی ریچ آؤٹ ٹو دیٹ پرسن اینڈ آئی سیٹ ڈاؤن ود دیٹ پرسن. آئی سیٹ کہ دیکھیں میرا آلموسٹ 1 سال اب کمپلیٹ ہونے والا ہے, آئی ایم اباؤٹ ٹو گیٹ گریجویٹیڈ اور موو آن, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید باہر نہیں رہ سکتی زیادہ دیر. میرا خواب تھا کہ میں باہر آ کے اکیلے رہوں, لیکن یہ خواب میری آنکھوں کے سامنے مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو میں کیا کروں. اینڈ ہی سیڈ اوکے مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ میرا ایک دم سے ویٹ بہت گین ہو رہا ہے. حالانکہ میری ڈائٹ بہت اچھی ہے, میں یوگا کرتی ہوں, زمبا کرتی ہوں, آئی ڈو ایکسرسائز, لیکن ایک دم سے میرا ویٹ جو گین ہو رہا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم میں بہت زیادہ کانشیس تھی اپنے ویٹ کو لے کے, ڈائٹ کو لے کے. آئی لاسٹ اے لاٹ آف ویٹ بفور موونگ ہیئر, سو آئی نیو کہ میں ایک ٹریک پہ ہوں. لیکن ایک دم سے جب میرا ویٹ پٹ آن ہونا شروع ہوا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں, یہ کچھ انٹرنل فیکٹر ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ تنزیلہ, آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں, جو بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کرتے ہیں نا, کبھی جا کے ان کی ہسٹری چیک کرنا, دے آر دا ونز ہو ہیو بین بلیڈ. اینڈ آئی سیڈ اوکے. تو کہیں نہ کہیں ہماری باڈی جب یہ تھریٹ دیکھتی ہے, چاہے وہ ذہنی کوئی دباؤ ہو یا کوئی فزیکل ہو, تو وہ فٹافٹ فیٹ اسٹور کرتی ہے, کیونکہ باڈی کو فلائٹ یا فرائٹ یا فائٹ موڈ میں جانا ہوتا ہے. آئی تھنک فلائٹ اور فائٹ ایک ہی ہے. فائٹ موڈ ہوتا ہے کہ آپ کو لڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے, اور فرائٹ موڈ ہے کہ آپ کو ڈرنا ہے تو آپ کو نکل جانا ہے, ٹھیک ہے. تو تمہاری باڈی نا فائٹ موڈ میں جاتی ہے, اور فائٹ موڈ میں جانے کے لیے نا وہ انرجی اسٹور کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ ایسا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جس میں تمہیں لگ رہا ہو کہ تم ایک فائٹ موڈ میں جانے لگی ہو. اینڈ آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی سیڈ کہ کچھ ہو تو نہیں رہا, لیکن میں اگلے ہفتے پاکستان واپس جا رہی ہوں وزٹ کے لیے. اینڈ ہی سیڈ یا تم واپس جا رہی ہو, اینڈ سڈنلی یو لائک اوکے, شاید تم دوبارہ سے بہت ساری ایسی چیزیں فیس کرنے لگی ہو جو تمہیں پہلے لگ رہا تھا کہ دیر اوور, کیونکہ تم یہاں رہتی ہو, لیکن تمہاری باڈی کو یاد ہے کہ تم واپس جاؤ گی, لوگ کہیں گے اچھا کب سے باہر چلی گئی ہو, یہ ہے تو وہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو پریشان کرتی ہیں, ملک کے حالات ہی لے لیں, موسم لے لیں, کچھ بھی اینی تھنگ. تو تمہاری باڈی نا اس آٹومیٹکلی ایک فائٹ موڈ پہ جا رہی ہے, تو وہ فیٹ کو اسٹور کریے. اب یا تو پھر تم بیٹھو اپنی باڈی کے ساتھ اور بات کرو کہ تم سیف ہو, تم اب باہر آ چکی ہو, تم اپنے کنٹرول میں ہو, تمہارے پاس فریڈم ہے, تم کہیں بھی جا سکتی ہو. تو پاکستان جانا اور واپس آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یو کین مینیج اٹ. اینڈ دیٹ ڈے آئی تھنک دیٹ واز ویری گڈ, کیونکہ ایک تو وہ ایک ان پیڈ سروس تھی, یونیورسٹی کی طرف سے تھی, تو کوئی پیسے کا انوالومنٹ نہیں تھا. کیونکہ اکثر تھراپسٹ کیا کرتے ہیں کہ بلا وجہ آپ کی بات کو لمبا لمبا کر دیتے ہیں, آپ کو کلیئر کٹ آنسر نہیں دیتے تاکہ آپ اگلا سیشن لیں, اس میں وہ پیسے کمائیں. یہ انسنسیئرٹی مجھے بہت بری لگتی ہے. اور اگر مجھے لگے نا کہ ایک تھراپسٹ سنسیئر ہے, آئی ووڈ ایکچولی بیکم اے لوئل کسٹمر, آئی ووڈ ایکچولی گو بیک. یہ بالکل پروڈکٹ خریدنے والی بات ہے. البتہ میں جب واپس آئی اس دن گھر, تو میں نے واقعی میں بیٹھ کے خود کی باڈی کے ساتھ بات چیت کی. میں نے کہا دیکھو بی بی, تم ٹھیک ہو, یو ار فائن, تم باہر آ چکی ہو, تم زندہ ہو. پاکستان جانا اور آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, تم جا کے انجوائے کرو گی. لک ایٹ آل دیز تھنگز دیٹ یو ول ڈو. تو میں نے اپنی توجہ لگائی ان سارے کھانوں پہ جو میں کھاؤں گی. او مائی گاڈ یس, میں جا کے مغز کھاؤں گی, میں جا کے چانپیں کھاؤں گی, آل آف دیز تھنگز جو یہاں پہ نہیں ملتی. اینڈ آئی فیلٹ سو ہیپی, آئی فیلٹ گریٹ, کیونکہ ناؤ دا ایکسائٹمنٹ واز دا مین فوکس رادر دین دا فیئر. تو باڈی بھی ایسا ایسا ریلیکس ہوئی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو لوز دیٹ ویٹ. سو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے اباؤٹ ہاؤ تھیراپی ہیلپ می. جسٹ ون سیشن, دا ریئلائزیشن کہ اچھا تنزیلہ, میری جو ٹیکنیکل نالج ہے ان نے فلائٹ اور فرائٹ موڈ جو مجھے سمجھایا, اور پھر اس کو میں نے گھر آ کے اپلائی کیا. یہ نہیں کہ سن کے سو گئی, آ کے اپلائی کیا اس کو, اینڈ آئی کوڈ سی اے چینج. اور یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ پورا پروسیس اپلائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگین میں اگر اس کو کنیکٹ کروں اپنی پہلی بات سے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ
پاکستان میں بہت کچھ ایسا ہوا جو ان پروسیس تھا, وہ ویسٹ مٹیریل تھا, اس کو لے کے میں سویڈن اپنے ساتھ ہی آ گئی. اینڈ دین ناؤ گوئنگ بیک اٹ شوڈ اپ, اور اس طرح سے وہ شو اپ ہوا کہ وہ میری باڈی میں ایز اے فیٹ شو اپ ہوا کہ تنزیلہ آپ نے اس کو پروسیس نہیں کیا ہوا ان چیزوں کو, آپ ان کو پروسیس کریں. اب جب بات آتی ہے پروسیسنگ کی, وہ کیسے ہوتی ہے؟ اب پروسیسنگ بالکل ویسی ہے کہ اگر آپ کا گھر بہت زیادہ گندا ہوا ہے, آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے. آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ جو ڈرائی صفائی ہے وہ کریں گے. اس کو میں ایکویلنٹ سمجھتی ہوں نیگیٹو تھاٹس کو ریموو کرنا, کہ جو بھی نیگیٹو ایسوسیشن آپ کے کسی لائف کے انسیڈنٹ کے ساتھ ہو گئی ہے نا, کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں آپ کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ اچھے نہیں ہیں, آپ برے ہیں, بلا بلا بلا, آل آف دیٹ, وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ڈسٹنگ کے برابر ہے. سب سے پہلے ان کو ریموو کرنا ہے, ان کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ صرف تھاٹس ہیں, یہ صرف خیال ہے, یہ خود سے جنریٹ ہو رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فار می دیٹ از ڈسٹنگ. پہلے ہم نے وہ کیا. اس کے بعد ہم نے گیلا لگایا, جس کو ہم تپڑی بھی کہتے ہیں. آئی اکویٹ دیٹ ود پازیٹیو تھنکنگ. آپ نے اس کو ریپلیس کیا, تو جب آپ تپڑی لگا رہے ہو, تھوڑا سا اس کے اندر آپ فنائل یا ڈیٹول لگا دیں, تو آپ نے اس کو ریپلیس کیا ود سم تھنگ جو اینٹی بیکٹیریل ہے. ان آر ہیڈز آلسو ایسا ہی ہے. آپ نے نیگیٹو تھاٹ کو ریموو کر کے پازیٹیو تھاٹ وہاں پہ امپلانٹ کر دیا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری قسمت میں اس لیے تھا کیونکہ یو آر سپوز ٹو لرن سم تھنگس. یو آر سپوز ٹو لرن سم تھنگس جو تمہیں تمہاری ڈیسٹنی کی طرف لے کے جائے گا. یہ تمہارے لیے بہترین ہے کیونکہ اللہ نے تمہاری قسمت لکھی ہے, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز, ہی از دا بیسٹ آف رائٹرز, بیسٹ آف ڈیزائنرز, اینڈ گیس واٹ, وہ تمہارا رب ہے. سو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت گندی لکھی جائے, رائٹ؟ سو یہ سب چیزیں ریپلیسمنٹ ہے, نیگیٹو تھاٹ وتھ پازیٹیو تھاٹ. تیسرا جو اسٹیپ ہے نا, وہ دوبارہ اب ہم فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں. دوبارہ جب آپ نے کلٹرنگ کرنا شروع کی خیالات کو کہ اچھا یہ میں لائن ڈرا کر رہی ہوں, یہ جو چیزیں ہیں میرے بس میں ہیں, ان پہ میں توجہ ڈالوں گی. یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں, یہ میرے بس میں نہیں ہے, تو میں ان پہ توجہ کیوں ڈالوں؟ موسم میرے بس میں نہیں ہے تو میں بیٹھ کے رونا شروع ہو جاؤں کہ آج بادل آ گئے ہیں. لائک کتنا زیادہ وقت کا ضیاع ہے. تو جو چیزیں میرے بس میں ہیں, ہاں موسم ایسا ہے تو آج پکوڑے بن سکتے ہیں, تو میں پھر پکوڑے بناؤں گی, بارش ہوگی, انجوائے کروں گی, وہ چیزیں میرے بس میں ہیں. ٹھیک ہے؟ سو دس از ہاؤ یو ڈیوائڈ دیز ٹو تھاٹس. اس کو کہتے ہیں ذرا جوڑنا, سیٹ کرنا, آپ کے جو مینٹل کیبنیٹس ہیں ان کو جوڑنا. اینڈ دین دا لاسٹ اسٹاپ وڈ بی دا پروسیسنگ آف اٹ. جب آپ نے کیبنیٹ جوڑ لیا ہے, آپ نے بڑی اچھی شیلف لگا لی ہے اپنے سارے خیالات کے ساتھ, اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ایک ایک اس خیال کو لے کے اپنی فیکٹری میں ڈالیں گے تاکہ پروسیسنگ ہو. فار ایگزامپل آپ جرنلنگ بھی کر سکتے ہیں. جرنلنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو خیالات ہیں اس کو ارینج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آئی ڈو جرنلنگ. میری ایک ورڈ ڈاکیومنٹ کی فائل ہے, میرے لیپ ٹاپ پہ اوپن ہوتی ہے, اور اس میں وہ کالمز بنے ہوئے ہیں. تو پہلے کالم میں ڈیٹ ہے, دوسرے کالم میں جگہ ہے جہاں پہ میں ہوں, لائک لوکیشن ہے, سٹی اور کنٹری, اور آگے جو بھی اس دن کے خیالات تھے, چھوٹا بڑا, اینی تھنگ آئی وانٹ ٹو رائٹ اباؤٹ, آئی رائٹ ڈاؤن. اور اس ڈاکیومنٹ پہ انشاءاللہ میں ایک اور پوڈ کاسٹ کروں گی جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنی زندگی کو ڈاکیومنٹ کیسے کرتی ہوں. اور اب ایسے بہت سارے ٹولز موجود ہیں اس دنیا میں جن کو آپ یوز کر کے انالائز بہت اچھا کر سکتے ہیں اور اچھے فیصلے لے سکتے ہیں. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو تھیراپی. سو فائنلی یہ ہو گیا کہ میں نے اس کو ارینج کیا. سنی آئی تھنک آئی لاس مائی ٹریک, ویئر واز آئی؟ ہاں, آئی واز ان 2022. I went to Pakistan, I came back and alhamdulillah I was able to overcome anything. کیونکہ پہلے سے ہی میں اپنا ہوم ورک کر کے ہی پاکستان گئی تھی. میں پہلے سے ہی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے گئی تھی, اور مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اچھا یہ سارے ایشوز ہو سکتے ہیں, ہو جائیں. بہت سارے لوگ جیسے کہ اگر بات کریں, او تم باہر چلے گئی ہو, ہمیں بھی لے جاؤ. لائک کیا یہ کیا فضول باتیں ہیں, یہ آپ کو پتہ بھی ہے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یہ سب باتیں مجھے ٹریگر کرتی تھیں. لیکن یہ پہلے سے ہی جب میں نے خود کی پریپریشن کر کے میں گئی نا, اٹ ڈڈ ناٹ بادر می. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ ایک اور جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وتھ تھیراپی, دو آپ کو ایکسپیرینسز بتاتی ہوں جو اس کے بعد ہوا. چونکہ میں باہر تھی تو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز دیکھنے کو ملتے تھے جیسے کہ بلا تھیراپی, بیٹر ہیلپ, یہ سب چیزیں, یہ سب لوگ بہت زیادہ اپنے ایڈز بھی چلاتے تھے. لیکن یہ بہت مہنگے بھی ہیں, کنسیڈرنگ کہ ہماری جو ایک ڈیلی بجٹس ہوتے ہیں یہ بہت مہنگے تھے فار دیٹ. لیکن میں نے ٹرائی ضرور کیا. اس سے کیا ہوا کہ وین آئی واز ہیئر اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ہیو این ایشو, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایکسپیرئنس اٹ. بیٹر ہیلپ
کو میں نے اپروچ کیا وہ مہنگا تو نمبر ون بہت زیادہ تھا، لیکن چونکہ اس کے پہلے 1 یا 2 سیشنز فری تھے، اینڈ آئی ہیو اے فرینڈ وہ خود سائیکالوجسٹ ہے، تو اس کے پاس کچھ فری سلاٹس تھے، اس نے مجھے ایز اے گفٹ دے دیے. سو آئی اسپوک ٹو سم تھراپسٹ جو کہ فارنرس تھے، اور مجھے ایک چیلنج جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ ان کو پورا کانٹیکٹ سمجھانا پڑتا ہے. جیسے اگر میں ان کو بولوں کہ بچپن میں مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ کہیں گے او مائی گاڈ واقعی میں آئی مین ڈڈ یو ویئر دا برقع، اینڈ آئی ایم لائک نو آئی واز ناٹ ویئرنگ دا برقع، اینڈ دین یو ہیو ٹو ایکسپلین دا ہول تھنگ ٹو دیم. اس سے کبھی کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو کلیئرٹی ملتی ہے کہ آپ کس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، تو اٹس لائک کریٹنگ بیٹر را مٹیریل فار یور پروسیسنگ. نقصان یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل اگین اینڈ اگین کہ آپ کو کیا چیز تکلیف دیتی ہے. تو تکلیف کے بارے میں جب آپ بار بار بات کریں نا، اٹس اے ٹرن آف. تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ اس کنورسیشن میں مجھے ان کا ہوم ورک کرنا پڑا ہے، مجھے پورا ایک یونیورس ان کو بلڈ کر کے دینا پڑا ہے کہ یہ وہ یونیورس ہے اور اس میں یہاں پہ پھنسی ہوئی ہوں، میں باہر کیسے نکلوں. لیکن بائی دی اینڈ کہ جب میں ان کو سب بتا دیتی تھی، مجھے خود ہی سمجھ ہوتی تھی کہ اچھا میں نے ایسے باہر نکلنا ہے. تو فارنرز جب آپ کے تھراپسٹ ہوتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی آپ کو یہ ایکسپیرئنس بتانا پڑتا ہے، پورا ایک آؤٹ لائن دینا پڑتا ہے. اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کون ہیں اور آپ کس سے بات کریں اور آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینڈ دین مائی لاسٹ ایکسپیرئنس ود اے تھراپسٹ واز 1 year ago. 1 year ago I was in Pakistan and I was stuck somewhere. تھوڑا سا میں جھول رہی تھی بٹوین مائی آپشنز کہ اچھا واٹ شوڈ آئی ڈو. اور وہ چیز مجھے تکلیف دے رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت اچھا کر سکتی ہوں لائف میں، لیکن کچھ ایسے بیریئرز ہیں جن کو میں اوور کم نہیں کر پا رہی، تو میں کیا کروں اس کے بارے میں. سو میں نے پھر ایک تھراپسٹ کا نمبر لیا اپنی ایک فرینڈ سے جن کے لیے وہ بہت اچھی تھیں، لائک شی واز ویری ہیپی، اینڈ آئی گاٹ دا نمبر اینڈ آئی ریچڈ آؤٹ ٹو دیٹ تھراپسٹ. اور I would like to connect the thing کہ I also had like 1 یا 2 sessions with this therapist، لیکن مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا کیونکہ اگین وہ جو کانٹیکسٹ ایکسپلیننگ ہے نا، وہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کیونکہ بار بار اٹ میڈ می تھنک اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹس رانگ، لیکن سلوشن مجھے کچھ نہیں مل رہا. میں بار بار آپ کو بتاتی جاؤں میرے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، آئی گیٹ اٹ، پیٹ میں درد ہے، دوائی، ڈائگنوسس، علاج، کین وی ٹاک اباؤٹ دیٹ. آئی جسٹ فیلڈ کہ اکثر جو تھراپسٹ ہوتے ہیں نا، وہ خود کے سیشنز کو ڈیزائن بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سلوشن نا اینڈ میں جا کے دیتے ہیں، اور یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ ایتھیکل گائیڈ لائن اس کے اراؤنڈ کیا ہے، لیکن ایون ایز اے پوٹینشیل کسٹمر نا، دے لاسٹ مائی بزنس. میں ایسے کسی تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتی جو صرف سیشنز بڑھانے کے چکر میں انڈر دا پریٹیکس کے آپ کو ضرورت ہے. آئی لائک جو میری ٹیچر کی اپروچ تھی کہ تنزیلہ تم کو نہیں ہے ضرورت، لیکن اگر تم لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو، میں اویلیبل ہوں. اور تم ایک سیشن میں ہی انہوں نے مجھے سب کچھ ایکسپلین کر دیا تھا کہ تنزیلہ ایسے ہے، ایسے ایسے، اب تم اپلائی کر لو. میں نے ریئلائز کہ وہ میرے لیے کافی تھا، تو میرا ٹائم بھی سیف ہوا، میرا پیسہ بھی سیف ہوا، اینڈ عزت بھی بن گئی اگلے بندے کی، رائٹ. اب اگر مجھے خدا نہ خواستہ کسی کو ریکمینڈ کرنا ہے، کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول سے گزر رہا ہے یا میں خود گزر رہی ہوں، آئی ایم مور لائکلی ٹو ریکمینڈ دس پرسن. سو سب اپنی اپنی یونیک ایکسپرٹائز ایون ان تھراپی لے کر آتے ہیں. آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کون بندہ سوٹ کر رہا ہے. ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ میں ایک اور ایکسپیرینس بھی، آئی ڈڈ گو ٹو سمبڈی، آئی پکڈ آن دی انٹرنیٹ اینڈ آئی جسٹ وینٹ ٹو دیئر ہاؤس. یہ پچھلے سال کی بات ہے. اینڈ کیونکہ اس ٹائم پہ آئی واز جگلنگ بٹوین دیز 2 پیپل، اینڈ یو نو واٹ، میں چاہتی بھی تھی کہ میں ایک ریگولر تھراپسٹ رکھوں تاکہ ریگولرلی ایک چیز چلے. یو نیور نو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس ٹائم پہ تھوڑے میرے پاس پیسے بھی تھے، تو میں ان کے گھر گئی. ان کی لائف اتنی پرفیکٹ تھی کہ میں باہر ہی نکل گئی. آئی واز لائک نہیں، اگر میں کیسے گھر میں بیٹھتی ہوں جو سب کچھ پرفیکٹ ہے، آپ نے وہ ایگری نہیں دیکھی، آپ کو نہیں پتا، آپ کا صرف ایک ٹیکنیکل نالج ہے، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پلائٹ آف پیپل، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک یو دا رائٹ تھراپسٹ فار می. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. کبھی بھی اس کو آپ قبلہ سمجھ کے اس ڈائریکشن میں نہ جائیں. دس از مائی ذاتی اوپینین کہ میں صرف ایک منجھے ہوئے تھراپسٹ کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر دیکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ذہنی میٹر ہے نا، وہ زیادہ اچھا ڈیولپڈ ہوگا اور ان کو میری بات سمجھ آئے گی. تو سم ون ہو از ایکسپیرینسڈ، اور یہ بالکل بھی ایج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کو بہت ینگ ایج میں بھی بڑے اچھے اچھے ایکسپیرینسز حاصل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک دیوار کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہوتا.
تو یہ میرا اوور آل ایکسپیرینس رہا ہے وتھ تھیراپی. لیکن اگر میں اس پورے ایکسپیرینس کو کمپیئر کروں ود مائی فرینڈس، ان کا بہت ڈفرینٹ رہا ہے. ان کو بہت ہیلپ ملی ہے، انہوں نے تھیراپی لی، 6 سیشنز لیے ہیں، ان کی زندگی چینج ہوگی. دے کیم اکراس ایز ویری ڈفرینٹ پیپل، اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے. سو یہ دونوں تجربے آپ کے سامنے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو تھراپسٹ ملا، وہ سوٹ کر گیا، اٹ ورکڈ، اور ان کے کافی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ریزالو ہوئے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی یا کوئی اور ایشو پہلے ہو جائے تو پھر آپ تھیراپی کریں. اگر آپ کو کہیں پہ اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں تو یو کین ٹرائی اٹ. اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ. میں نے کبھی بھی اپنے آگے بریک نہیں لگائی یا دیوار نہیں کھڑی کی کہ تنزیلہ ٹرائی بھی نہیں کرنا کیونکہ تم کو نہیں ضرورت، کیونکہ تم ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن ہو. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو ہیلپ یور سیلف اینڈ یو آر ایبل ٹو ہیلپ ادر پیپل اراؤنڈ یو ود ایمپتھی. سو میری جو جرنی تھیراپی کے ساتھ رہی ہے، آئی ہوپ کہ تھنگس اینی تھنگ دیٹ آئی شیئرڈ ان دس پوڈ کاسٹ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ہیلپ ہوئی ہے. بفور آئی کلوز آئی ووڈ لائک ٹو آلسو شیئر سم تھنگز دیٹ آئی ڈو ناؤ کرنٹلی، جو میں کر رہی ہوں، جو میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. مجھے آئی ریلی لائک اٹ. اور کچھ ایسے چیزیں جو میں نے پاس میں سنی یا دیکھی جو مجھے بہت پسند آئی. سو دا لاٹ آف پیپل جو مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں ادارہ وائز، ان کا ادارہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بہت اچھے میرے دوست ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں. لیکن مجھے ایک شخصیت ہیں، پتہ نہیں کیوں بٹ مجھے ان کا کام بہت پسند ہے، اور وہ ہیں آئرہ خان. شی از دا ڈاٹر آف عامر خان دا ایکٹر. آئرہ خان کا مجھے کام اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ نیچرل لگتا ہے، جینون لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یو نو بیکاز وہ ایک عیش و آرام میں پلی بڑی ہے، اور جب اس نے بولا کہ بھائی مجھے ڈپریشن ہے، تو آپ کو اس سے ایک لیسن ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہونا، اتنا عروج ہونا، اتنا فیم ہونا، وہ آپ کو ان ایشوز سے بچا نہیں سکتا. آپ کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ ہی کے بس میں ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں انٹرنلی آپ ہی کو ہینڈل کرنا. اور ان کی باتیں مجھے بہت پسند آتی ہیں. آئی ریلی لائک دا وے وہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتی ہیں. مجھے بہت ہی ایک ریئل افیکٹ ملتا ہے. تو میں اس کے انسٹاگرام کو ڈیفینیٹلی فالو کرتی ہوں. ان کی ٹیڈ ایکس ٹاک بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں. میں نے ابھی تک نہیں دیکھی بٹ آئی مائٹ واچ اٹ. اف یو کین واچ دیٹ آئی تھنک دیٹ وڈ گیو یو پرسپیکٹیو ایز ویل کہ دوسروں کی کیا جرنی رہی ہے اور وہ لوگ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. اینڈ آئی لو اٹ جب آئرہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز بتاتی ہے، جیسے بریدنگ اور باکس بریدنگ اور میڈیٹیشن. آئی لو اٹ کیونکہ ایک تو شی از فرام انڈیا وچ از سو کلوز، تو ریلیٹیبل کانٹینٹ ہے. اگر میں کسی انگریز کی بات سنوں ریلیٹیبل نہیں ہوگا. امریکہ میں بڑے ہونا گوری چمڑی کے ساتھ اور پاکستان میں بڑے ہونا ود مائی براؤن اسکن بہت ڈفرینس ہے. تو میں کسی لوکل انسان کو سننا زیادہ پسند کروں گی. اور اگر ہم لوکل انسانوں کی بات کریں تو آئی ریمبر somebody that really gave me good perspective on life and mental health is اشفاق احمد. اشفاق احمد کی جو خود کیا جو ان کا شو آتا تھا زاویہ، وہ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ. پلیز گو ہیڈ اینڈ واچ دیٹ. ان کی جو کتاب ہے اس کی آڈیو بک بھی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں دور جا رہے ہیں، آپ وہ سنیں. وہ میں نے سنا تھا when I was 24. I am 35 now. اینڈ میں نے وہ اب دوبارہ سنا ہے اور مجھے ایک فریش پرسپیکٹیو ملا ہے اپنی اب کی لائف پہ. تو اٹس آلویز نائس کہ کوئی چیز آپ نے پہلے سنی ہو، آپ کو پسند آئی ہو، آپ فاسٹ فارورڈ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں ٹو گیٹ مور کانٹیکسٹ آؤٹ آف اٹ. سو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ناؤ اینڈ اٹس ہیلپنگ می. جرنلنگ کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میں جرنلنگ کرتی ہوں. میں میڈیٹیشن پچھلے 15 سالوں سے کر رہی ہوں، اور میڈیٹیشن کیا ہے اس کی بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو آن لائن مل جائیں گی. اگین بہت سارے طریقے ہیں، یو چوز دا ون دیٹ ورکس فار یو. I am also very mindful about exposure, باتوں سے لے کر، سننے سے لے کر دیکھنے تک. اور ویری کلیئر اباؤٹ مائی مینٹل کیبنٹ کہ اچھا کیا چیز میرے بس میں ہے، کیا چیز میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں میں کانشیسلی اب کر رہی ہوں. اینڈ آئی کین سی دا ریزلٹ. آئی کین سی ہاؤ کلیئرلی مائی لائف از اوپننگ اپ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہیں، بہت زیادہ فیم ہے، بہت سارے دوست ہیں. ایسا نہیں کچھ ہوتا. ہاں، آپ نے دن گزارا ہے، سکون سے گزارا ہے، تھوڑا کیا ہے، تھوڑا کھایا ہے، اور جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے، لانگ ٹرم گڈ کے لیے کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یو ہیو لیوڈ اے گڈ لائف. سو یہ کچھ لیسنز ہیں فرام مائی لائف، مائی ایکسپیرینس ود تھیراپی. اینڈ بائی دی اینڈ آف دا ڈے تھیراپی سے زیادہ مینٹل اویئرنیس اور سیلف اویئرنیس وہ امپورٹنٹ ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ میں کوئی بھی اگر بہت سویئر کسی مینٹل ہیلتھ کی کرائسس سے گزر رہا ہے، آپ کو شفا ملے.
آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو وہ ٹولز ملیں کہ آپ خود کی ہیلپ کر سکیں اور آپ کو اچھے تھراپسٹ ملیں، وہ جو واقعی میں جینوئنلی اپنے پیشنٹس کے بارے میں کیئر کرتے ہیں. اپنی آپ جد و جہد جاری رکھیں، اپنی جرنی آپ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اس جرنی سے خود تو آپ موبائل ہو رہے ہیں، کسی منزل پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی انسپائر کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہ امید دے رہے ہیں کہ ہم مل کے کچھ کریں، ہم آگے بڑھیں، کچھ مل کے کریں. سو بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.